अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जनाब आज आपके साथ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि बीच बीच में से अड़ती अड़ती खबरें जो है ना वो तो आपको देते रहते हैं कि ये नया रूल आ रहा है, ये नया रूल आ रहा है, ये खबर आ रही है, ये गुड न्यूज़ आ रही है, ये बैड न्यूज़ आ रही है। तो वो साथ साथ व्लॉग के साथ साथ छोटी छोटी ये भी आपको देते रहते हैं न्यूज़। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे थे कि हमें डिटेल के साथ ये वीडियो बना के दें, स्पोर्ट्स वीज़े के बारे में, स्टूडेंट वीज़े के बारे में और केयर वर्क वीज़े के बारे में। ये बहुत ज़्यादा 3 कंसर्न थे कि ये बना के दें वीडियो, तो इनके लिए फुल वीडियो बना के लाए हैं आपके लिए। तो देंगे फुल डिटेल के साथ इसकी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बात करते हैं जी स्पाउस वीज़े के बारे में। ये बेशक ब्रिटिश लोग हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं, या जो आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडेफिनेट जिन्होंने लिया हुआ है, या जो भी है जिस भी वीज़े पे है, लेकिन वो अपने पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से, जहाँ से भी हैं, अपनी कंट्री से, वहाँ से जब वो शादी करके यहाँ पे आते हैं, अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, तो जनाब अभी अगर वो बुलवाते हैं, ठीक है ना, ये आपको बात बताऊँ कि अगर अभी आज की डेट में 6 अप्रैल से पहले पहले आप अपने स्पाउस को यहाँ पे यूके में बुलाते हो, तो उनके लिए सेम पहले रूल है, ठीक है ना। ये न्यू रूल जो है ना वो इम्प्लीमेंट होंगे 6 अप्रैल के बाद, ठीक है ना। वो रूल क्या थे ये भी आपको बताएं कि 38,700 पाउंड, आपको पता है कि जो है ना यूके इमिग्रेशन करने जा रहा था कि 38,700 पाउंड सैलरी शो करें तो अपने स्पाउस को यूके में आप बुला सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, जिसकी वजह से यूके गवर्नमेंट ने लिया है जी यू टर्न। तो उन्होंने कर दिया है सैलरी अब 29,000 पाउंड, ठीक है ना। अगर अपने स्पाउस को यूके में बुलाना है तो 29,000 पाउंड सैलरी शो करोगे तो अपने स्पाउस को बुला सकोगे। तो जनाब उसके लिए ये है कि अगर यहाँ के आप रेजिडेंट हो, ब्रिटिश हो, या आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं आपने वो शो करने हैं, और अगर आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब 29,000 पाउंड आप सालाना इनकम शो नहीं करवा सकते हो, तो जो आपकी इनकम है आपने वो शो करवानी है, और आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो मिल मिला के आपने 29,000 पाउंड शो करवाना है, सालाना इनकम आपने शो करवानी है। तो आप अपने स्पाउस को यूके में बुला सकते हो। और ऑलरेडी जो लोग बुलवाना चाह रहे हैं, जिन्होंने केस दिया हुआ है, तो वो पुराने उन पे रूल है। 6 अप्रैल से पहले पहले वो पुराने रूल है, 6 अप्रैल के बाद 29,000 पाउंड आप शो करोगे तो अपने स्पाउस को यूके में बुला सकते हो। एक तो ये होगी बात, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि जब आपका स्पाउस यूके में आ जाएगा, और जो आपने नेक्स्ट एक्सटेंशन लगवानी है, 2.5 साल की होती है, किसी की 2.5 साल की होती है, मेरी भी 2.5 साल की थी। तो जब वो 2.5 साल आपका ख़त्म हो जाता है, आपने नेक्स्ट एक्सटेंशन जब करवानी है, तो आपकी बेगम भी और आप भी, मतलब दोनों मियाँ बीवी जो कमाएंगे ना, उनकी जॉइंट सैलरी करके तो आप अपने जो है ना वो शो करवाते हो सकते हो 29,000 पाउंड सैलरी शो करवा के, तो अपनी वाइफ या हस्बैंड जो भी है उनका वीज़ा आप लगवा सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ एक बंदा कमाए और 29,000 पाउंड शो करे, आप दोनों की जो कमाई होगी, सैलरी होगी, वो आप शो करोगे तो जो है ना ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। जनाब ये तो थी जी इनके लिए न्यूज़। और अब जो दूसरी खबर देने जा रहे हैं जी वो स्टूडेंट के हवाले से। आपको पता है कि स्टूडेंट के हवाले से बहुत ही बुरी खबरें जो है ना वो सुनने को मिली है, लेकिन उनके साथ साथ अच्छी खबरें भी काफ़ी मिलती रहती हैं। सबसे पहली खबर आपको दें कि जो पता है कि बहुत ज़्यादा ये जो खबरें आ रही थी कि जी स्टूडेंट के लिए वो PSW नहीं मिलेगा उन्हें। तो मैंने पहले भी व्लॉग में बताया कि PSW कभी ख़त्म नहीं हो सकता, PSW मिलेगा। जो जनवरी इनटेक में भी आ रहा है या नवंबर इनटेक में आ रहा है तो उनको PSW मिलेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जहाँ तक मेरी राय है या मैंने जो देखा है, जो सुना है, जो गूगल पे सर्च किया, तो PSW कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो स्टूडेंट जो है ना वो परेशान ना हो, उनको PSW मिलेगा। और सेकंड बात पे आ जाते हैं कि जी कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है ना अपने साथ डिपेंडेंट को नहीं लेके आ सकते। तो जो ऑलरेडी लोग 2023 में या 2022 में यहाँ पे आ चुके हैं, अपने डिपेंडेंट को अभी तक नहीं उन्होंने बुलाया, तो 6 अप्रैल से पहले पहले वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। 6 अप्रैल के बाद वो अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। और अगर जो है PhD या पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम में आप यूके में आ रहे हो तो आपके डिपेंडेंट आपके साथ अलाउ हैं। अगर इन कैटेगरी में आ रहे हो 2 में तो आपके डिपेंडेंट आपके साथ अलाउ हैं 6 अप्रैल के बाद भी, ठीक है। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट है, जैसे वो मेरे कज़न आए थे कभी इस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे थे, अपनी पीछे से उन्होंने फैमिली बुलाई है, आम नॉर्मल कोर्स कर रहे थे, तो वो जो नॉर्मल कोर्स करने वाले हैं वो अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकेंगे 6 अप्रैल के बाद। हाँ, 6 अप्रैल से पहले पहले जितने भी लोगों ने, स्टूडेंट ने अपने डिपेंडेंट को बुलाना है तो वो जल्दी जल्दी से बुला सकते हैं, उसके बाद नहीं बुला सकते। सिर्फ जो है 2-3 कैटेगरी के लोग हैं, सिर्फ वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और जनाब इसके बारे में ये दूसरी खबर आपको देते चलें कि जो स्टूडेंट न्यू जो यूके में आना चाह रहे हैं, ठीक है ना, 6 अप्रैल के बाद
جو رسل یونیورسٹی ہے نا صرف اس میں وہ ایڈمیشن لے سکیں گے، اس کے علاوہ کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکیں گے۔ مطلب رسل یونیورسٹی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، وہ اس میں جو ایڈمیشن لینا اتنا ایزی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی جیب کافی بھاری ہونی چاہیے تو ہی آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ لے سکتے ہو، ایڈمیشن لے سکتے ہو، ادروائز کسی اور یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ اکثر جو ہے نا وہ لوگ آتے ہیں، جیسے میرے اسٹوڈنٹ بھی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو سب سے جو ہے نا مطلب لو قسم کی یونیورسٹی ہوتی ہے یا لو قسم کی اکوموڈیشن ہوتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ آلریڈی اگر پاکستانی پیسوں میں پاؤنڈ کو کنورٹ کرو تو کافی زیادہ پیسے بن جاتے ہیں، تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے سب کی کہ ہم لو سے لو یونیورسٹی میں جائیں اور اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ جو ہے نا رینٹ کم ہوتا ہے۔ لیکن اب جو ہے نا یو کے گورنمنٹ نے کر دیا کہ رسل یونیورسٹی کے علاوہ آپ کہیں اور ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہو 6 اپریل سے پہلے۔ اگر 6 اپریل سے پہلے آپ نے آنا ہے تو میرے خیال سے کہیں بھی آپ آ سکتے ہو، وہ نہیں ہے 6 اپریل کے بعد یہ بھی جو امپلیمنٹ ہے نا وہ لاگو ہو جائے گا، تو آپ نے ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ دھیان کرنا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات جو ہے نا وہ ہمیشہ میرے مائنڈ میں آتی ہے، تو آج بھی جب میں یہ کر رہی تھی، میں ویڈیو بنانے کی تیاری کر رہی تھی، تو میں گھر میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی کہ 6 اپریل کے بعد جو اسٹوڈنٹ یو کے میں آئیں گے اور جب ان کو انڈیفینیٹ مل جائے گا تو کیا ان کی وائف آ سکیں گی یہاں پہ یا نہیں آ سکتی؟ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انڈیفینیٹ کے بعد ان کی وائف یا ان کی فیملی یو کے میں نہ آئے۔ یہ قانون جو ہے نا ہے ہی نہیں ہے، بنے ہی نہیں ہے یو کے میں کہ اگر یہاں کا ایک بندہ برٹش ہو گیا، ان کو انڈیفینیٹ پیریڈ مل گیا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے ڈیپینڈنٹ کو نہ بلا سکیں۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جس نے 6 اپریل کے بعد یو کے میں آنا ہے تو جب ان کو انڈیفینیٹ مل جائے گا آپ کے ہسبینڈ کو، تو یہ ہو سکتا ہے 5 سال بھی لگ جائیں، 6 سال بھی لگ جائیں۔ یہ ڈیٹ جو ہے نا بہت لیٹ ملتی ہے، تو ڈیٹ پہ ڈیپینڈ ہے، اور جب رش زیادہ ہوتا ہے نا تب بھی جو ہے نا یہ ڈیٹ جو ہے نا بہت دیر سے ملتی ہے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، عمران خان کی طرح گھبرانا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 5 سال لگ جائے، 6 سال لگ جائیں، جب ان کو انڈیفینیٹ مل جائے گا تو پھر وہ اپنے ڈیپینڈنٹ کو بلا سکیں گے، ادروائز وہ نہیں بلا سکتے۔ اور سب سے اینڈ پہ میں آپ کو نیوز دوں کیئر ہوم ویزے کے بارے میں۔ سب پوچھتے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیئر ہوم ویزے پہ آنا ہے، کیئر ویزے پہ آنا ہے۔ تو ایک بات بتاؤں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ کیئر ویزا بند ہو جائے گا، لیکن یہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا، کیونکہ ہر وقت یو کے گورنمنٹ کو کیئرر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہاں کے کنٹری کے جو لوگ ہیں، ریزیڈنٹ ہیں، وہ زیادہ جو ہے نا وہ مطلب ہالیڈیز کرنے والے ہیں، آرام پسند ہے، تو وہ اتنی ٹف جاب نہیں کر سکتے ہیں، تو ہر وقت ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ شروع دن سے ریکوائرڈ ہیں کہ جو ہے نا کیئرر جو ہے نا وہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ تو جناب یہ کیئرر کبھی بند نہیں ہوگا، جہاں تک میری سرچ ہے تو کبھی نہیں بند ہوگا، لیکن یہ کہ ان کے ڈیپینڈنٹ بند ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بند ہو رہے ہیں۔ اور ایک خوشخبری یہ بھی آپ کو ان حوالے سے دیتے چلیں کہ این ایچ ایس والوں نے نوکریاں کھول دی ہیں، بہت زیادہ اسپانسرشپ کھولے ہوئے ہیں، بہت زیادہ نوکریاں کھول دی ہیں۔ میں نے لاسٹ ولاگ بھی بنایا تھا اسی سلسلے میں، این ایچ ایس کی جابس کے حوالے سے بنایا تھا، وہ اسپانسرشپ دے رہی ہیں، جابس دے رہے ہیں۔ این ایچ ایس والوں نے اور کیئرر ہوم والوں نے جو ویزے دے رہے ہیں، انہوں نے یہ جو ہے نا بہت زیادہ شور ڈالا ہے اور تنقید کی ہے۔ جو 29,000 پاؤنڈ بھی ہو رہا ہے نا، پہلے 38,700 تھا، اب 29,000 بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سیلری ہے، تو ہم جتنی آلریڈی پہلے ہے نا ہم نے اسی پہ رہنا ہے۔ مطلب جو بندہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے نا، کیریئر پہ آ رہا ہے یا این ایچ ایس کے تھرو یہاں پہ آ رہا ہے یو کے میں، تو وہ اپنی جو پرانی سیلری ہے نا وہ شو کرے گا، تو اپنی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ وہ رول نیا جب اس نے ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے یا ابھی سے اگر انہیں پاکستان سے کسی کو بلانا ہے تو وہ بلا سکتے ہیں پرانے رول پہ۔ تو اگر 6 اپریل کی بعد بھی ان کا یہ رول چینج نہیں ہوگا، مطلب ان کی جو سیلری انہوں نے آلریڈی رکھی ہوئی ہے نا وہی ہوگی، وہ ان کی 6 اپریل کے بعد بھی این ایچ ایس والوں کی اور کیئر ہوم ویزے والوں کی بھی وہ چینج نہیں ہوگی۔ آج شام کی بات ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپ پہ تھی، تو ایک بنگلہ دیش سے ایک لڑکی آئی ہے نا، میرے خیال سے کوئی 21-22 سال کی ہوگی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کیئر ہوم ویزے پہ آئی ہوں، لیکن میرے ساتھ فراڈ ہو گیا کہ صرف 1 مہینہ، میرے خیال سے 2 مہینے سے وہ آئی ہوئی ہے۔ کہتی ہے کہ 1 مہینہ وہ کمپنی چلی گیا ہے۔ کمپنی کیا مطلب جو انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، آپ لوگ سرچ نہیں کرتے، ہم لوگ کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ آپ سرچ کیا کرو، سرچ کیا کرو کہ یہ کتنے سال پہلے بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری میں نے کافی بڑا لمبا ولاگ بنایا ہوا ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو ویزے ایجنٹ آپ کو دے رہے ہیں، وہ جو ادارہ بنا ہوا ہے وہ کتنے سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھتے ہو کہ ویزے دے رہے ہیں، یہ سارا کام ہو رہا ہے، ای میل آ رہی ہے، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، لیکن وہ
فراڈ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. جیسے وہ لڑکی 25,000 پاؤنڈ دے کے آئی ہے ادھر, ٹھیک ہے, 2 مہینے پہلے آئی تھی, بنگلہ دیش سے آئی ہے, 21-22 سال کی لڑکی ہے. تو جناب اس کے ساتھ سکیم ہو گیا. 1 مہینہ وہ انسٹیٹیوٹ چلا ہے, وہ انسٹیٹیوٹ بند ہو گیا. اب بیچاری وہ رو رہی تھی ادھر آ کے نا, تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی نا رہنے کے لیے کوئی گھر چاہیے, مطلب یہ کہ جہاں پہ وہ مل کے لڑکیاں رہ لیتی ہیں, ہاسٹل جو ہوتا ہے وہ ٹائپ وہ چاہیے, تو مجھے نوکری بھی دلوائیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ کافی ہیلپ کرتے رہتے ہیں لوگوں کی. وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نوکری بھی دلوائیں اور جو ہے نا میری رہنے کے لیے کوئی بندوبست مجھے کر کے دیں. یہ سارا بیچاری بہت زیادہ رو رہی تھی. تو یہ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ بہت زیادہ سکیم ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ جو بھی سکیم ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ جا کے وہ شکایت کر سکتے ہیں. میں نے بھی اس کو بتایا کہ یہاں پہ جا کے آپ شکایت کرو, تو UK گورنمنٹ ضرور آپ کی جو ہے نا وہ ہیلپ کرے گی. اور دوسری بات آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ بات جو ہے نا پہنچ گئی, یہ بات بتاؤں کہ UK گورنمنٹ نے اس چیز کا بہت سختی سے نوٹس لیا, ٹھیک ہے نا. مخصوص قسم کے ادارے ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, صرف ان کے علاوہ آپ کسی اور سے جا کے وہ ویزا نہیں لے سکتے ہو. کسی اور ایجنٹ سے جا کے آپ اگر کوئی اور انسٹیٹیوٹ اس کے علاوہ کوئی اور بتائیں گے تو وہ 100% فیک ہوگا, آپ کے پیسے اس لڑکی کی طرح ضائع ہوگے. اب تو بے یارو مددگار ہے گورنمنٹ, اگر کسی نے اس کی شکایت لگا دی تو واپس اس کو بنگلہ دیش میں بھیج دیا جائے گا. اس کے تو 25,000 پاؤنڈ ضائع ہو گئے نا. پتہ نہیں پیچھے سے وہ مکان بیچ کے آئی ہے, زیور بیچ کے آئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیچاری وہ سارا کچھ بیچ کے ادھر آ گئی ہے. تو یہاں پہ آ کے اس کے ساتھ یہ مس ہیپنڈ ہو گیا. اور اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ اس جگہ پہ کام نہیں کر رہی تو اس کی تو پھر وہ پکڑ کے اس کو تو بنگلہ دیش بھیج دیں گے. یہ بیچاری وہ بڑی رو رہی تھی. تو آپ نے اس چیز کا بھی جو ہے نا وہ دھیان رکھنا ہے, دیکھنا ہے کہ کون سا انسٹیٹیوٹ ہے گورنمنٹ کا پروف شدہ ہے یا آپ ویسے ہی بے تکے کسی میں آ رہے ہو. اس چیز کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یہ تو تھا جی آج کا ولاگ. پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.